بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم جلد اول کا 8واں چیپٹر، جس کا ٹاپک ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی سب سے پہلی آیت ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ انا بتحقیق ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا کا تم کو یعنی آپ کو بالحق بی یعنی ساتھ حق حق کے ساتھ بشیرن یعنی خوشخبری دینے والا و نذیرا اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بنا کر۔ یہاں پر انا کے ساتھ بھی ہم نے کہا کہ بے شک ہم نے، ارسلنا میں بھی ہم نے کہا کہ ہم نے بھیجا، تو ہم نے دو دفعہ لکھنے کے بجائے آپ ایک دفعہ لکھیں بے شک ہم نے بھیجا تمہیں یا آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہاں ڈرانے والے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ تنبیہ کرنے والا مراد ہے، یعنی آئندہ آنے والے واقعات سے، خطرات سے آپ کو آگاہ کرنے والا۔ آیت نمبر 2 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ قل کہہ دو یا ایھا اے الناس لوگو، انی بتحقیق میں بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تم سب کی طرف، الیکم تم سب جمیعا یعنی تم سب کی طرف، یہاں پر جمیعا تاکید کے لیے آیا ہے، تو آپ ایک دفعہ لکھیں گے کہ تم سب کی طرف۔ الذی اب خدا کی صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی خدا کا رسول جب کہا نا تو کون سا خدا؟ کہہ رہے الذی وہ جو کہ لہو جس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، ملک یعنی حکمرانی، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی۔ الذی وہ لہو جس کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی حکمرانی۔ آیت نمبر 3 لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا پس تم سب ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، رسول یعنی ہی سے مراد ہے اس کے رسول۔ آیت نمبر 4 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہوا وہ الذی جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، بالہدی ودین الحق ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ آیت نمبر 5 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور ما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا کا تمہیں، وما ارسلنا کا اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا مگر رحمتن رحمت بنا کر للعالمین عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ قل کہہ دو انما فقط یوحا وہی ہوتی ہے الیہ میری طرف، انما کہ یا یہ کہ الہکم تم سب کا معبود، الہ واحد یعنی معبود واحد ہے، معبود یکتا ہے، ایک معبود ہے۔ ما کان آیت نمبر 6 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احد کسی، من رجالکم من میں سے، رجالکم تمہارے مردوں، نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔
ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، و خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 7 یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایہا اے النبی اے نبی، انا بتحقیق ہم نے ارسلناک تمہیں بھیجا، ارسلنا کا مطلب ہے ہم نے بھیجا، کا تمہیں، ارسلنا کا تمہیں بھیجا، شاہدن گواہ، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بعد میں بنا کر۔ آیت نمبر 8 یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، رسول خدا کا نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، واو یہاں پر اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کے معنی میں ہے، یہ واو قسم ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو اور کے معنی میں ہے یا قسم کے معنی میں ہے؟ تو آپ دیکھیں جب بھی کسی جملے کے ابتدا میں واو آ رہا ہو اور اس واو کے بعد آنے والے اسم پر یعنی اسم کے آخر میں کسرہ ہو، کسرہ یعنی جر ہو، زیر ہو جس کے آخری لفظ پر، تو یہ یہاں دیکھیں قرآن کے نون پر زیر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واو جو ہے واو قسم ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ انکا، انا بے شک، کا تم یا آپ، لمنل حتمن، لا یعنی حتمن، من میں سے، مرسلین یعنی رسولوں میں سے، انکا لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ لا کا دوبارہ ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ انا آ چکا ہے۔ علی صراط مستقیم، علی پر، صراط مستقیم سیدھے راستے، سیدھے راستے پر۔ آیت نمبر 9 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، و اور اذ قال جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی بتحقیق میں بے شک میں، رسول اللہ خدا کا رسول ہوں، علیکم تم سب کی طرف۔ آیت آخری آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، و اور مبشرن بشارت دینے والا، برسول ایسے رسول کی، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ اس کا نام، احمد احمد ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایسے رسول کا ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ رسول کے بعد رسول کی صفت آ رہی ہے، یعنی رسول کی خصوصیت، یعنی کون سا رسول؟ کہہ رہے یاتی من بعدی، جو میرے بعد آ رہا ہے۔ تو جب بھی کسی اسم کی صفت آپ نے بیان کرنا ہو تو اس اسم کے ساتھ آپ ایسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اور خوشخبری دینے والا ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔